حب دنیا سے تو بچا یا رب۔ کھانے میں اپنے رفقا سے انصاف کا برتاؤ کریں۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی ایک دسترخوان پر ایک مجلس میں ایک جگہ بیٹھے ہیں تو کھانے میں انصاف کریں۔ اب وہ کھانا بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ باقی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو کچھ بھی ہے۔ سہل بن عبداللہ سے لوگوں نے آیت شریفہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کا معنی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مہمان نوازی اور کھانے کے معاملے میں یہ عدل ہے کہ انسان لقمے اٹھانے میں اپنے رفقا سے انصاف کا برتاؤ کرے۔ مثال کے طور پہ کھانا کم ہے، لوگ زیادہ ہیں، اب یہ تصور نہ ہو کہ میرا پیٹ بھر جائے، بس میرا پیٹ بھر جائے بس جلدی جلدی۔ اس میں کیا یہاں تک احتیاط بتائی ہے کہ کھانے میں سپیڈ پکڑ لینا، بڑے بڑے نوالے لے لینا تاکہ میرا پیٹ بھر جائے، باقی اللہ مالک ہے۔ تو یہ انصاف کرنا ہے۔ اگر ایک تھال پر اس تھال کی کوانٹٹی سے زیادہ لوگ بیٹھ گئے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اب یہاں وہ انصاف کرنا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ ان کو بہتر اور عمدہ تر غذا کھانے کا موقع دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے سے زیادہ مقدار میں کھانے دے تاکہ وہ سیر ہو جائیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کھانے پینے میں کہ جو عمدہ چیز پڑی ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پر اٹیک جلدی ہو جاتا ہے، پہلے اٹیک، یا کوانٹٹی میں کم ہے، یا دیکھ لیں یہ سب کے اوپر ہے احتیاط سے کہ سب کو اتنا حصہ مل جائے کہ سبھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں بات۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد جو تھے، میرے شیخ، وہ شکم پرستی کے خلاف تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو ترک کر دیا اور ساتھ ہی شب و روز شکم پروری کی فکر میں رہتا ہے۔ حضرت امام شافعی کا قول ہے، حضرت امام شافعی وہ فرماتے ہیں کہ جو ہر وقت اپنے پیٹ کو بھرنے کی فکر میں رہے، جو ہر وقت اپنے پیٹ کو بھرنے کی فکر میں رہے، اس کی قیمت اتنی ہی ہے جو پیٹ سے خارج ہوتا ہے، اس کی ویلیو یہ ہے جو ہر وقت اپنے پیٹ، اب پیٹ سے مراد کھانے پینے کی بات ہے اور باقی بھی بس سب کچھ آ جاتا ہے کہ بس ہرس، مجھے مل جائے، یہ میرا، مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ میرا ہے اور جو اس کا ہے یہ بھی مجھے مل جائے، جو میرے بھائی کا ہے وہ بھی مل جائے، میری بہن کا بھی مجھے مل جائے، میرے سب کچھ مجھے مل جائے۔ جو اس چکر میں رہتا ہے تو اس کا پھر حضرت امام شافعی کے قول کے مطابق ہے اس کی ویلیو، اس کی اوقات۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ حق تلفی کہ جو تجھے دے دیا وہ تیرا ہے، اس کو لوٹا دے، اس کو کہ جس نے تجھے دیا ہے، یعنی اللہ نے دیا نا تو اللہ کو لوٹا دو واپس۔ نہیں لوٹا سکتے تو قناعت کرو اتنے پہ، نہیں، جو مجھے دیا وہ میرا، اور جو اس کو دیا وہ اس کو کیوں دیا، وہ اس کو کیوں دے دیا، اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش۔ تو یہ جو تصور ہے یہ بھی بڑا خراب ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اب ذرا ادھر آ جاتے ہیں کہ جو کرم، جو فیض اس کو مل گیا، اس کو کیوں مل گیا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اگر پیر و مرشد کا فیض تجھے مل گیا ہے، اگر تجھے مل گیا ہے، تو فیض یافتہ ہو گیا ہے، کچھ فیض تجھے مل گیا ہے، تو اگر کسی دوسرے کو انہوں نے نواز دیا ہے تو اس کا فیض چھیننے کے چکر میں کیوں پڑ گئے ہو؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اگر تجھے خلافت مل گئی ہے تو اس کی بیچارے کی قائم رہنے دے، اس کی خلافت کیوں چھین رہے ہو؟ اب جہاں مرضی اپلائی کرتے چلے جائیں، ہوتا چلا جائے گا، کرتے جائیں آپ۔ میں الفاظ پہ نہیں تو سٹریس دیتا، میں الفاظ کو زیادہ، میں کہتا ہوں ان الفاظ کو اپلائی کریں، فارمولاز ہیں، یہ فارمولے ہیں، یہ فارمولا اپلائی کرتے جائیں، معاملات، مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آگے بات آ گئی جس کا شکار اکثر ہم رہتے ہیں،
اپنے لقمہ کے سوا کسی اور کی طرف نہ دیکھے کہ اس نے 5 روٹیاں کھا لی، اس نے 10 کھا لی، اس نے 4 پلیٹیں بریانی کی کھا لی ہیں، وہ جتنا اس کے نصیب میں تھا کھا لیا. تم کیوں اس کے نوالے گن رہے ہو؟ تم اس کی روٹیاں، تم اس کی پلیٹیں بریانی کی کیوں گن رہے ہو؟ اور اللہ نے اگر نعمتیں دے دی ہیں زیادہ تو تم کیوں حسد کر رہے ہو کہ اس کو دے دی زیادہ؟ وہ دے دی تو اللہ نے دی ہیں. لو اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہمارے عزیز رشتہ داریوں میں یہ بڑے مسائل ہیں. ہمارے سوشل ریلیشنز میں جتنی خرابیاں ہیں، تعلقات میں جتنی خرابیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے حسد، صرف حسد. اس کی بنیاد پر یہ ساری تباہی مچتی ہے. پھر ہاں سنیں بھائی، اگر کوئی شخص جماعت میں ہوتے ہوئے پوشیدہ طور پر کوئی چیز کھائے اور دیگر لوگوں کو حصہ نہ دے تو وہ چیز اس پر حرام ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ایک جماعت ہے، وہاں سے مٹھائی کا ڈبہ آ گیا، 10 لوگ ہیں، مٹھائی کا ڈبہ آ گیا، اس نے لا کے ایک بندے کو دے دیا، باقیوں کی آنکھوں سے چھپا کے، تو جلدی سے اس نے لپیٹ لپوٹ کے اپنے کپڑے میں اپنا چھپا دیا. اور اس کو پھر جو بھی کیا اس نے، وہ مٹھائی کا ڈبہ، وہ فروٹ، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ اس کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہو گئی. اس میں شریک کرو باقیوں کو بھی جو موجود تھے آپ کی مجلس محفل میں، جو آپ کے ساتھ تھے، ان میں شریک کرو. اور اگر چیز کم ہے اور بہت زیادہ لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ایک مٹھائی کا ڈبہ یہاں کوئی لا کے دے دے، اور کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے یار کھا لیں گے، ایک چٹکی بھی نہیں آئے گی آپ کو، ایسا ہی ہوگا نا. تو پھر میں یہاں فتنہ نہیں پیدا کروں گا اس مٹھائی کے ڈبے کو کھول کے، اس کو فریج میں رکھوا دوں گا. پھر کیا ہوگا کہ اگلے دن جب کوئی مہمان آئے گا یا لوگ 5-6 لوگ ہوں گے تو وہی مٹھائی کا ڈبہ ان کے سامنے چائے میں لگا دیا جائے گا. یہ اس کا صحیح مصرف ہے. اور اگر یہاں کروں گا تو ایک چٹکی مٹھائی رس گلہ آپ کے منہ میں جائے گا. وہ کیا ہوا؟ کسی کو کوئی نفع نہ ہوا اس چیز سے. وہ ایک چٹکی مٹھائی سے کسی کو کوئی نفع نہ ہوا، پورے کا پورا مٹھائی کا ڈبہ ضائع ہو گیا. یہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، اس کا صحیح مصرف کیا ہے. اور اگر اتنی چیز ہے کہ تقسیم ہو سکتی ہے تو پھر اکیلے نہیں، پھر اس کو تقسیم کر کے کھاؤ. تو یہ معاملات بھی ہوتے ہیں زندگیوں میں. ابا نے کوئی جائیداد چھوڑ دی، کوئی نقدی چھوڑ دی، کوئی زیور ماں مر گئی، اس کے زیور ہیں، کوئی نقدی ہے. وہ اگر تمہارے ہتھے لگ گئے ہیں تو باقی بہن بھائیوں میں بانٹ لو اس کو. باپ اگر 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مر گیا ہے، 2-3 بہن بھائی ہو، آپس میں تقسیم کر لو اس کو. اگر باقیوں کو نہیں پتا تو بتاؤ کہ ابا جی کا یہ والا جو 1 لاکھ روپیہ ان کے تکیے میں سے نکلا ہے، جس کا نہ تمہیں پتا ہے، نہ باجی کو پتا ہے، نہ فلاں کو پتا ہے، نہ فلاں کو پتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کیونکہ جب فوت ہوئے تو میں ہی تھا پاس. لیکن اب کیونکہ مجھے پتا ہے، آؤ ہم مل بانٹ کے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اور اگر چپ کر کے جا کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دے گا تو حرام ہے پھر. اور آپ کو پتا ہے حرام کیا ہوتا ہے؟ حرام چیز حلال چیز کو بھی حرام کر دیتی ہے. یہ پانی پڑا ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز ڈال دیں، چاہے وہ 2 قطرے ہوں، یہ پورا جگ جو ہے آپ کا ناپاک ہو جائے گا. یہ برائیاں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہیں نا عام نارمل. پھر لوگ آتے ہیں میرے پاس مسئلے کے حل کے لیے. مفتی کے پاس جائیں گے تو وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے بات کر لے گا جتنی ہو سکے. لیکن میں کانسیپٹ کو اتنا کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ ہر زندگی کے ہر گوشے پہ اس کو اپلائی کرتے جانا. یہ تصوف ہے، یہ وہ فقہ کی کتاب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ تصوف کی کتاب ہے. حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب.